بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، کونین کی زینت، غم گسار امت، صاحب شریعت، مالک جنت، کونین کے مختار، دونوں عالم کے تاجدار، شفیع روز شمار بے قراروں کے قرار، فخر موجودات، خلاصۂ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث شریف سن لیں. جو لوگ درود شریف نہیں پڑھ پائے ہیں وہ اس حدیث شریف کو سن کر کے ضرور درود پاک پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. اب کوئی ایسا شخص ہے جو اس حدیث پاک کو سن کر کے درود پاک نہ پڑھے؟ ضرور اس حدیث شریف پر ہر ایک عمل کرے گا. بابا سے بلند ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت، کنز الکرامت، گل گلزار قادریت، آبرو ملت، وقار عشق و محبت، معیار سنیت، چشمہ رشد و ہدایت، قلم کے شہنشاہ، عرب و عجم کے پیشوا، مجدد ماضی و حاضرہ، ملت طاہرہ، معجزت من معجزات سید الانبیاء، گلشن رسالت کے مہکتے پھول، یعنی عاشق رسول سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا، آپ حضرات کو بھی مشرف کیا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم فرما دو میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں طلب کرتا ہوں، مگر قرابت کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، میرے عزیزوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے چاہنے والوں سے محبت کرو. جب تم میرے گھر والوں سے محبت کرو گے، میرے اہل بیت عظام سے محبت کرو گے، یقیناً اس محبت کا بدلہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں عطا فرما دے گا، اور اللہ رب العزت اس محبت کے بدلے میں تم کو سربلندی عطا فرما دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ تاجدار شہادت، گلستان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پھول، آل رسول، نواسے رسول،
جن کا کردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کا خلق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کی سیرت مصطفیٰ ہے، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے متعلق میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، اگر تمہیں دنیا میں کوئی جنتی تلاش کرنا ہو، جنتی مرد تم دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ جنتی آدمی کا دنیا ہی میں دیدار کر لیا جائے تو سنو، وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت امام حسین کو دیکھ لے، وہ جنتی مرد ہے، جنتی انسان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں اگر تمہیں جنتی جوانوں کا سردار دیکھنا ہو تو حضرت امام حسین کو دیکھ لے۔ جس نے حضرت امام حسین کو دیکھ لیا ہے اس نے گویا کہ حضرت امام حسین کو دیکھنا ایسا ہے جیسے کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابی رسول نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ لوگو حضرت امام حسین میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم میں حضرت امام حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حضرت امام حسین سے محبت فرما اور اس شخص سے محبت فرما جو حضرت امام حسین سے محبت فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ ایک زانو مبارک پر تشریف فرما ہے، ایک طرف حضرت ابراہیم آپ کے صاحب زادے موجود ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں گود مبارک میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں دونوں سے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جو دونوں سے محبت فرما رہے ہیں ان میں سے اللہ رب العزت ایک کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اب آپ کو اختیار ہے کس کو آپ دینا چاہتے ہیں، کس کو آپ روکنا چاہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، دونوں ہی چہیتے تھے، دونوں ہی لاڈلے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی طرف نظر فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ بھی میرے شہزادے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت امام حسین کی طرف تو دیکھتے کیا ہے یہ بھی میرے چہیتے ہیں۔ اب آخر اختیار کرے تو کس کو کرے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے سر مبارک کو جھکا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہے، کھڑے ہوئے ہیں، انتظار فرما رہے ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب کس طرف آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھا تھا کہ اگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر میں نے اختیار کر لیا ہے، حضرت امام حسین کو اس وقت میں دے دیا ہے، تو حضرت امام حسین کا صدمہ حضرت فاطمہ الزہرا جو میری لخت نظر ہے، جو میری نور نظر ہے، جو میرے لخت جگر ہے، جو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ان کو بھی صدمہ ہوگا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام حسین کے باپ ہے، ان کو بھی صدمہ ہوگا، اور مجھے خود کو صدمہ ہوگا، مجھے خود غم ہوگا۔ لیکن حضرت ابراہیم ایک طرف دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت ابراہیم گویا کہ میرے شہزادے ہیں، غم ہوگا تو مجھے ہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو حضرت امام حسین پر قربان کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ میں نے حضرت امام حسین کو پسند فرما لیا ہے، میں نے حضرت امام حسین کا انتخاب کر لیا ہے۔ 3 دن اس بات کو گزرے تھے، 3 دن کے بعد میں حضرت ابراہیم فوت ہو جاتے ہیں، وصال فرما جاتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، حضرت امام حسین کی طرف دیکھ لو، حضرت امام حسین کی طرف نظر کر لو، یہ حضرت امام حسین وہ ہے جن سے میں محبت کرتا
کرتا ہوں یہ حضرت امام حسین وہ ہے کہ جن پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے. یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ میدان کرب و بلا میں اس طرح سے بدرہ چکاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں. کرب و بلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پر جب حضرت امام حسین تشریف فرما تھے اس وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو پیغام دیا تھا اے لوگوں سن لو میں حضرت امام حسین ہوں. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو مجھ پر قربان کر دیا تھا اور میں نے اپنے نبی کے دین کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو یہاں تک کہ اپنی جان کو قربان کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا عباس رضا صاحب قبلہ اجملی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا عباس رضا صاحب قبلہ اجملی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو میدان کرب و بلا میں جا کر کے حضرت امام حسین پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کو بچانے کے لیے دین کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کر دیا ہے, اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے اور لوگوں کو پیغام دے دیا ہے, اے لوگوں سنو, کبھی اگر تم پر پریشانی آئے, کبھی اگر تم پر مصیبت آئے تو سنو اس مصیبت کو برداشت کر لینا. اگر کوئی دین پر انگلی اٹھائے تو اس کو برداشت نہیں کرنا ہے. اگر اپنی جان دینی پڑے تو جان دے دینا ہے, اگر مال دینا پڑے تو مال دے دینا ہے. لیکن نبی کے دین پر کوئی آج آ جائے اس کو ہرگز گوارا نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ شاعر کہتا ہے جو جان مانگو تو جان دے دیں گے, جو مال مانگو تو مال دے دیں گے, مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین الشباب سیدہ شباب اہل الجنہ. حضرت امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بچپن کا عالم ہے, حضرت امام حسین بھی بچپن کا عالم ہے. حضرت امام حسن اور امام حسین کے والد محترم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوے میں تشریف لے گئے ہیں. حضرت امام حسین اور امام حسن دونوں بھائی کھیلنے کے لیے تشریف لے گئے, باہر نکل جاتے ہیں, لیکن کھیلنے کا انداز الگ ہے. بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, ان کو تربیت کر رہے ہیں, علم کے بارے میں بتا رہے ہیں. اے بچوں علم دین سیکھو, اے بچوں قرآن پاک کو سیکھو, قرآن پاک پر عمل کرو, نماز کو سیکھو, فرائض نماز کیا ہے اس کو سیکھو, وضو کے فرائض کیا ہے اس کو سیکھو. حضرت امام حسن امام حسین بتا رہے ہیں. چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر تشریف لاتے ہیں, حضرت امام حسین باہر تشریف لے جاتے ہیں, یہاں تک کہ آپ جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں. ظہر کا وقت ہو جاتا ہے, حضرت امام حسن گھر پر موجود ہے, حضرت امام حسین کا پتہ نہیں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تھا حضرت امام حسن موجود ہے, امام حسین موجود نہیں ہے. معلوم کیا تھا بیٹا حضرت امام حسین کہاں ہے. حضرت امام حسن نے عرض کیا تھا امی جان مجھے معلوم نہیں ہے. عصر کا وقت ہو جاتا ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے مبارک پر جاتی ہے, اور جانے کے بعد دیکھتی
دیکھتی ہے کہ کوئی آدمی موجود نہیں ہے جس سے حضرت امام حسین کو بلا لیا جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہے. حضرت امام حسن بے چین ہو جاتے ہیں, عرض کرنے لگتے ہیں امی جان آپ پریشان کیوں ہو رہی ہو, آپ بتاؤ تو صحیح. حضرت امام حسن کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا نے ارشاد فرمایا تھا, اے میرے لخت جگر تمہارے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین موجود نہیں ہے, جاؤ ان کو دیکھ کر کے لاؤ, یہ چھوٹے سے بچے ہیں. حضرت امام حسین ٹھیک طرح سے ابھی چل نہیں سکتے ہیں, لیکن سنو حضرت امام حسن نے سنا تھا اپنی والدہ محترمہ کی حکم کی تعمیر کرتے ہوئے باہر تشریف لے جاتے ہیں, اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے چل دیتے ہیں, جنگل کی طرف چل دیتے ہیں. حضرت امام حسن جنگل کی طرف دیکھتے کیا ہے کہ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دور ہی سے ایک ہرن نظر آتا ہے. آپ نے شوق محبت میں جوش محبت میں اس ہرن کو آواز دیا ہے, اے ہرن ادھر تو آؤ, بتاؤ میرے بھائی حضرت امام حسین کہاں پر موجود ہے. حضرت امام حسن کی بات سن کر کے وہ ہرن کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, اے پروردگار عالم یہ تیرے نبی کے یہ تیرے محبوب کے نواسے ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کے نور نظر ہے, حضرت مولا علی کے شہزادے ہیں, یہ پریشان نظر آ رہے ہیں. اے پروردگار عالم مجھے قوت کوئی عطا فرما, اے پروردگار عالم مجھے انسانی بولی عطا فرما دے تاکہ میں حضرت امام حسن کو بتا سکوں. چنانچہ رب کی بارگاہ میں ہرن کی دعا قبول ہوتی ہے, اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتی ہے, اے حضور سنو آپ کے جو بھائی ہے وہ صالح یہودی کے مکان پر ہے. اس صالح یہودی نے آپ کے بھائی کو ایک کمرے میں چھپا کر کے رکھا ہے. حضرت امام حسن دوڑ کر کے جاتے ہیں, صالح یہودی کا آواز دے کر کے صالح یہودی کو آواز دے کر کے پکارتے ہیں, اے صالح یہودی باہر نکل کر کے آؤ, میرے بھائی حضرت امام حسین کو چھپا رکھا ہے, میرے بھائی حضرت امام حسین کو میرے پاس میں واپس کر دو, مجھے سپرد کر دو, ورنہ سن لو اگر میری والدہ نے تمہارے لیے دعائیں ہلاکت کر دی تو تم بچ نہیں سکتے ہو. اگر میرے والد کی ذوالفقار حیدری نیام سے نکل آئی تو کوئی یہودی بچ نہیں سکتا ہے. اگر میرے نانا جان کے لب مبارک ہل گئے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. یہودی غور سے سن رہا تھا, چھوٹے سے بچے ہیں, انہیں خوف نہیں تھا, جنگل کا کسی چیز کا درندے کا خوف نہیں تھا. حضرت امام حسن کی بات کو سن کر کے اتنی پیاری باتیں سن کر کے پوچھنے لگتا ہے, اے پیارے بیٹے بتاؤ تو صحیح تمہاری والدہ کا نام کیا ہے. تو بتانے لگتے ہیں حضرت امام حسن, سنو میری والدہ کا نام حضرت سیدہ زاہدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. پوچھنے لگتا ہے تمہارے والد کا نام کیا ہے. تو بتانے لگتے ہیں مولا علی شیر خدا حیدر کرار جن کو کہا جاتا ہے وہ میرے والد محترم ہے. پوچھنے لگتا ہے تمہارے نانا کون ہے. حضرت امام حسن ارشاد فرماتے ہیں دونوں عالم کے مالک و مختار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نانا جان ہے. اگر انہوں نے دعائیں ہلاکت فرما دی کوئی یہودی زندہ نہیں بچ سکتا ہے. اتنا سننے کے بعد میں یہودی کہنے لگتا ہے, اے پیارے سن لے, میں تمہیں حضرت امام حسین کو ایسے سپرد نہیں کروں گا بلکہ میری ایک شرط ہے. حضرت امام حسن نے فرمایا تھا بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے. حضرت امام حسن کی بارگاہ میں یہودی کہنے لگتا ہے تمہاری اتنی اچھی باتیں ہیں, تمہارے باپ کا کردار اتنا اچھا ہے, تمہاری والدہ اتنی پاکیزہ ہے, تمہارے نانا کا نام اتنا اچھا ہے, تو تمہارے نانا کا مذہب کتنا اچھا ہوگا, تمہارا دین کتنا اچھا ہوگا, دین اسلام کتنا پیارا دین ہے. اے پیارے سن لے, حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتا ہے, یہودی کہنے لگتا ہے اے حضرت امام حسن سنو, پہلے آپ مجھ کو کلمہ پڑھائیے پھر اس کے بعد میں آپ کو سپرد کروں گا حضرت امام حسین کو. چنانچہ حضرت امام حسن کا بچپن کا عالم ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کو کلمہ پڑھایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما لیا ہے. اب یہ مسلمان ہو گئے ہیں. صالح نے کہا تھا ایسے آپ تشریف نہیں لے کر کے جائیں گے بلکہ آپ کے لیے گھر کے اندر جاتا ہے, بہت سارا سامان لے کر کے آتا ہے اور عزت کے ساتھ میں رخصت کرتا ہے. حضرت امام حسن جب والدہ کی بارگاہ میں حضرت امام حسین کو لے کر کے جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ
الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتی ہے، اور جتنا مال اس نے دیا تھا اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کر دیتی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کون ہے؟ ان کی سیرت کیسی رہی ہے؟ ہماری ماں اور بہنوں کو درس لینا چاہیے۔ آج کی اس محفل سے درس لے کر کے جائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ جو مولانا ہاشم صاحب مدرسہ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں اپنے بچوں کا داخلہ ضرور کرائیں۔ اس میں ہندی، انگلش وغیرہ اور قرآن کی تعلیم اور درسیات وغیرہ، درس نظامی سب کا اہتمام کیا گیا ہے، سب اس میں تعلیم دی جائے گی۔ اپنے بچوں کو ضرور تعلیم سے آراستہ کریں، اس لیے کہ جب اپنے بچوں کو تم تعلیم سکھاؤ گے، تمہارے بچے تمہارا ادب کریں گے، ماں باپ کے ادب کو اسی وقت پہچانیں گے جب تعلیم سے آراستہ ہو جائیں گے، قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں گے، عالم دین بنے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت میں ماں کے درجے کو پہچانیں گے، باپ کا مقام کیا ہے اس کو پہچانیں گے، عزیز و اقارب کا مقام کیا ہوتا ہے اس کو پہچان لیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تین چیزوں کا اختیار دیا گیا کہ آپ علم کو پسند فرماتے ہیں، یا پھر دولت کو، یا پھر حکومت کو، شہنشاہی کو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف علم کو پسند فرمایا ہے اور لوگوں کو پیغام دے دیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کر لیا ہے تو اللہ رب العزت نے علم کے صدقے میں دولت سے بھی نواز دیا ہے اور بادشاہت بھی عطا کی۔ علم کا مقام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اور ان کی سیرت کیا رہی ہے، درس لے کر کے جائیں، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قریش کی عورتیں آتی ہیں، آنے کے بعد عرض کرتی ہیں ہمارے یہاں پر بیٹے کی شادی ہے، اگر آپ اپنی شہزادی کو اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا کو ہمارے یہاں پر شادی میں بھیج دو گی، ہمارے یہاں شادی میں آپ اگر بھیج دو گے تو اس وقت ہماری شادی میں 4 چاند لگ جائیں گے، ہماری عزت میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری تعظیم کی جائے گی۔ میرے پیارے آقا نے جب زیادہ ان لوگوں نے اصرار کیا، ان عورتوں نے اصرار کیا، حضور نے ارشاد فرمایا، وعدہ فرما لیا کہ اس وقت میں آپ تشریف لے جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا وقت معینہ پر تشریف لے آئیں گی۔ جب وہ وقت آتا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ سنو، قریش کی یہاں پر شادی ہے، اس میں آپ کو تشریف لے جانا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے پاس میں پہمد لگی ہوئی چادر ہے، اس کے علاوہ کوئی لباس نہیں ہے۔ قریش کی عورتیں اچھا لباس پہن کر کے، عمدہ زیورات پہن کر کے فخر کریں گی، یہ ان عورتوں کے لیے درس ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے درس لیا جائے۔ جو عورتیں، جو لڑکیاں اپنے آپ میں بن صبر کر کے سوچتی ہے کہ ہم سے اچھا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے کردار کو جس نے اپنا لیا ہے، قسم خدا کی دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے لوگوں کو، عورتوں کو درس دیا ہے۔ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور ارشاد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ حضرت فاطمہ الزہرا ضرور تشریف لے جائے، اس لیے کہ چند عورتیں ان کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوں گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے جاتی ہیں شادی میں۔ دیکھتی کیا ہے، قریش کی عورتیں انتظار کر رہی تھی، وہ سوچتی تھی آج ہم مذاق اڑائیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہے، ان کا لباس کیسا ہوگا، ہمارے لباس کو دیکھ کر کے وہ شرمندہ ہو جائیں گی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا رب کی قدرت کا ظہور کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جب قدرت کو ظاہر فرماتا ہے تو اس وقت میں کیا تبدیلیاں آتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جیسے ہی تشریف لے گئی ہے، قریش کی
کئی عورتوں نے دیکھا تھا دور ہی سے اسٹیج پر سے کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑی ہونے کے بعد میں آپ کا استقبال کرنے لگتی ہے، سب کی نظریں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے مبارک پر تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دھیرے دھیرے تشریف لے جا رہی تھی۔ وہ عورتیں جو اپنے لباس پر فخر کر رہی تھی، وہ عورتیں جو اپنے زیورات پر فخر کر رہی تھی، قسم خدا کی جب وہ لباس کو دیکھتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے لباس کو دیکھتی ہے، اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ الزہرا کے لباس کو جنتی لباس میں تبدیل فرما دیا ہے۔ جیسے ہی لباس کو دیکھا ہے فوراً ہکا بکا رہ جاتی ہے، عرض کرنے لگتی ہے فاطمہ الزہرا سنو، ہم نے ایسا لباس کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے، بہت عمدہ عمدہ کپڑے پہنے ہیں لیکن ایسا لباس ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، یہ لباس کہاں سے لے کر کے آئی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے فاطمہ الزہرا بتاؤ تم کیا کھانا پسند کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہے ہمارے والد محترم کا یہ طریقہ رہا ہے، میرے والد محترم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ 2 دن فاقے سے رہتے ہیں، تیسرے دن کچھ کھا لیا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے آپ یہ بتائیں کس چیز سے خوشی آپ کو حاصل ہوگی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے اے عورتوں سنو، میرے والد جو سب سے زیادہ خوش ہوں گے وہ اس چیز سے خوش ہوں گے کہ تم بت پرستی کو چھوڑ دو، کفر و شرک کو چھوڑ دو، رب کی عبادت کو اختیار کر لو۔ جب تم رب کی عبادت کو اختیار کر لو گے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور اسلام ایسا سچا مذہب ہے کہ اس میں دوسروں کے لیے نیکیوں کا درس دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی گفتگو کو سننے کے بعد میں عورتیں اس وقت میں اتنی متاثر ہوتی ہیں، عرض کرنے لگتی ہے اے حضرت فاطمہ الزہرا آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما لیا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے درس لیا جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام حسن اور امام حسین، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ قسم خدا کی جب اہل بیت اعظام کا جب تاریخ کا مطالعہ کرو گے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا، انقلاب پیدا ہو جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اسلام کا آپ مطالعہ کریں، سچی دل سے اسلام کو پڑھیں اور سیکھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ زیور علم سے بچوں کو سجایا جائے، زیور علم سے بچوں کو سجایا جائے، اپنی اولاد کو جاہل نہ بنایا جائے اور سائے غیر میں بستر نہ لگایا جائے، اپنے ہی آنگن میں پیڑ اگایا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔